باتیں سنی تھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا گیا تھا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق شریعت اسلام میں کیوں رکھی گئی، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی یہ حق استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں نکاح کو ختم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے جسے طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ شریعت اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عرض کی کہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے لیے بنایا ہوا جامع ترین قانون ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے پسند فرما دی، اور اب ہدایت کے حصول کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو میری لائی ہوئی شریعت کا پابند نہیں کر لیتا۔ جب تک اپنی مرضی کو شریعت کے حکم کا پابند نہیں بنا لیتا، اس وقت تک فرمایا اسے ایمان کا درجہ کمال نصیب نہیں ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں طلاق کے علاوہ بھی نکاح کو ختم کرنے کی چند صورتیں موجود ہیں جن کا ذکر خود قرآن حکیم میں کیا گیا۔ ان میں سے ایک صورت وہ ہے جسے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 226 اور 27 میں بیان کیا گیا۔ اسے عربی میں ایلاء کہتے ہیں۔ ایلاء کا معنی قسم اٹھا لینا ہوا کرتا۔ اسلام سے پہلے بعض اوقات جب خاوند اور بیوی میں ناچاقی ہوتی، جھگڑا ہوتا، اختلاف رائے انبن ہو جاتی، تو خاوند بیوی کو ٹارچر کرنے کے لیے، اسے ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے قسم کھا لیتا کہ میں 4 ماہ تک، 6 ماہ تک، سال تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ نہ اسے اپنے نکاح سے خارج کرتا کہ وہ کسی اور سے نکاح کر کے ایک مطمئن آسودہ زندگی بسر کرتا، اور نہ ہی اس کے حقوق خود صحیح طور پہ ادا کرتا۔ جب وہ مدت ختم ہونے والی ہوتی پھر دوبارہ قسم اٹھا لیتا کہ اب میں مزید 1 سال تک تمہیں گھر میں نہیں بساؤں گا یا تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس طرح سے کر کے وہ عورت کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی تشدد کا اور طرح طرح سے اذیت کا نشانہ بنا۔ دین اسلام نے اس استحصال کو، عورت کے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں، بیوی کے ساتھ گھر کے اندر جو یہ ایک جذباتی، ذہنی اور جسمانی تشدد کی صورت تھی، اسلام نے اسے ختم کر دیا۔ ایلاء کے لیے حد مقرر کر دی۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اب اگر کوئی اپنی بیوی سے ایلاء کرتا ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کی میکسیمم لمٹ، زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ قرآن نے الفاظ میں ڈیفائن کر، تربص 4 اشہر۔ فرمایا اس قسم کی اب زیادہ سے زیادہ حد 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ تک کی وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں آؤں گا۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان 4 مہینوں میں خاوند بیوی دونوں کے لیے سوچ و بچار کا وقت ہوگا۔ دونوں اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہ سکتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اولاد پر، خاندان پر، ان کی اپنی ذات پر، دونوں خاندانوں پر۔ ان ساری باتوں کو فرمایا وہ اچھی طرح سے غور و فکر کر لیں۔ 4 مہینے کے بعد اگر خاوند
بیوی کو بسانا چاہے وہ 4 مہینے کے دوران بھی رجوع کر سکتا ہے اور 4 ماہ کے بعد بھی رجوع کر سکتا. ان فاؤ فإن اللہ غفور الرحیم. اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ پاک بہت بخشنے والا مہربان ہے. وہ دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، نہ ان کے نکاح میں کوئی فرق آیا ہے، نہ انہیں دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی حاجت. جب خاوند رجوع کر لے 4 مہینے کے دوران یا اس کے اندر تو اس کے لیے یہ جائز ہے وہ دوبارہ بطور میاں بیوی رہ سکتے. لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر 4 ماہ گزرنے کے باوجود اس کا پختہ ارادہ طلاق علیحدگی کا ہی رہتا ہے تو پھر اللہ پاک تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو سنتا بھی ہے، جانتا. ایلا کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جو شخص اپنی بیوی سے یہ کہے اللہ کی قسم میں تم سے 4 ماہ تک مقاربت نہیں کروں گا، حقوق زوجیت ادا نہیں کروں، ایسا کہنے سے ایلا ہو جاتا، یہ قسم ہے. اب اس کا حکم سادہ لفظوں میں کیا ہے کہ اگر وہ رجوع کر لے، اسے بطور بیوی قبول کر لے، بسا لے گھر میں، تو اب ان کی علیحدگی نہیں ہوگی، لیکن یہ قسم ٹوٹ گئی. اب رجوع کرنے کے بعد اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم. اور قسم کا کفارہ سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ یا ایک غلام آزاد کر لے، اس کی اب صورت ممکن نہیں ہے عرصہ دراز سے، اب غلاموں کی صورتحال موجود ہی نہیں. پھر اس کے بعد 3 دن کے روزوں کا حکم دیا گیا اور یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا. یہ قسم کا کفارہ. جو یہ قسم اٹھا لے کہ میں 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر رجوع کر لے، تو اب یہ میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں. خاوند پر قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا. اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر بیوی جو ہے اسے طلاق بائن واقع ہو جائے. طلاق بائن کا مطلب ہے اب ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے آگے نکاح کر سکے، لیکن اگر وہ پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے، دوبارہ اگر وہ اکٹھے ہونا چاہیں تو نئے نکاح سے وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. طلاق بائن کا یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں مگر نکاح کی صورت بعد میں باقی رہتی. اسی مسئلہ ایلا سے جس کی صورت واضح کر دی گئی وہ ریکارڈ بھی ہو گئی. شرعی مسائل یاد رکھ لیں، ایک بار سننے سے بعض اوقات واضح نہیں ہوتے، نہ ایک بار پڑھنے سے واضح ہوتے. اس کے لیے بہتر ہے کہ انہیں دوبارہ سنا جائے، 6 بار سنا جائے، دوبارہ پڑھا جائے، پھر اسے پڑھا جائے تو اس سے وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتے ہیں. ریکارڈ ہو چکا ہے، سنیں گے تو اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے. مسئلہ ایلا سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جو بڑی کامن ہے، عام ہے. بہت سی بار مجھ سے بھی سوال ہوا، پوچھا گیا. اس غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کرتا چلوں کہ ایلا میں قسم کھانا تھا، 4 مہینے کی مدت تھی جسے خود قرآن نے بیان کر دیا. اب اس کی صورت بھی تفصیلاً عرض کی جا چکی. غلط فہمی بعض ذہنوں میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ جی اگر مثال کے طور پر خاوند بیرون ملک مزدوری کے لیے چلا گیا، اسے سال رہنا پڑا، 2 سال رہنا پڑا، تو بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی اگر وہ 4 ماہ سے زیادہ مدت تک گھر سے باہر رہا ہے تو شاید نکاح ٹوٹ جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس نے قسم نہیں کھائی ہے علیحدہ رہنے کی، مجبوراً علیحدگی ہوئی ہے، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں، مزدوری کے سلسلے میں اپنا رزق کمانے کے لیے بیرون ملک مقیم ہے، اگر بالفرض اسے 10 سال تک بھی مقیم رہنا پڑتا، جب اس نے قسم نہیں اٹھائی ہے تو 10 سال تک بھی گھر سے باہر یا بیوی سے دور رہنے سے نکاح کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. جو دوری نکاح پر اثر انداز ہوتی ہے وہ عرض کر دی کہ قسم کھا لینے کے بعد جب 4 ماہ کی دوری ہے وہ ایلا کی صورت میں اثر انداز ہوتی. ایلا کے علاوہ نکاح کو ختم کرنے کا ایک اور جو آپشن، ایک اختیار ہمارے دین میں موجود ہے، اسے تخییر کہا جاتا ہے. تخییر کا سادہ معنی یہ ہے کہ عورت کو اختیار دے دیا جائے کہ چاہے تو وہ خاوند کے گھر میں رہے اور چاہے تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کرے. اور یہ جو تخییر کا معاملہ ہے اسے سورہ احزاب میں آیا نمبر 28 میں ذکر کیا گیا. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار خود دیا تھا. قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا اور یہ امت کے لیے بھی آپشن، اختیار موجود.
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں سورہ احزاب میں جس کا ذکر ملتا ہے، مفسرین نے اس کے شان نزول اور وجہ تخییر، حضور نے یہ اختیار دیا کیوں تھا، اس کی وجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں جو نفقہ، جو خرچ آپ کی طرف سے ملتا ہے وہ کم ہے، اس خرچ میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دولت جمع کر کے نہیں رکھا کرتے، نہ آپ کبھی کسی کا حق رکھا کرتے، آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کے قلب اطہر میں غرباء، فقراء، مساکین، بیواؤں اور جو کمزور لوگ ہیں ان کا درد اور ان کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، حضور کے پاس جو دولت آتی، جو غنیمت، جو مال، جو ہدایہ، جو تحائف آتے، آپ ازواج مطہرات کا جو حق تھا وہ دینے کے بعد باقی سارے کا سارا تقسیم کر دیا گیا۔ جب ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ متفقہ طور پر پیش کیا گیا کہ جی ہمارے نفقے میں، خرچ میں اضافہ کیا جائے، مزاج نبوت کو ازواج کی یہ درخواست اچھی نہیں لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طبعی میلان تھا، جو آپ کا جو ذوق اور آپ کی جو رحمت والی صورت تھی، آپ کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا النبی قل لازواج، اے حبیب اپنی ازواج کو فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی خوبصورتی یعنی مال دولت چاہیے، فتعالیں، تو ٹھیک ہے آؤ، امتعکن، میں تمہیں رقم دیتا ہوں، درہم و دینار دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر تمہیں میری زوجیت سے نکلنا ہوگا، میری زوجیت میں نہیں رہو گی، جو مال چاہو گی، جو مطالبہ کرو گی وہ مال تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن زوجیت نبی کا شرف وہ تم سے لے لیا۔ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، عمدہ طریقے سے میں تمہیں اپنی زوجیت سے علیحدہ کروں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو اللہ نے آخرت میں نیکوکار ازواج مطہرات کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں، بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کی کہ وہ حضور کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہیں یا علیحدہ ہونا چاہتی ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کنتن تردن اللہ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، بتا دیا کہ رسول اللہ کی رضا، رسول اللہ کی پسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رسول کا تعلق، یہی اللہ کی پسند، اللہ کی مرضی، اللہ کی محبت اور یہ اللہ کا تعلق ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو پھر انہی حالات میں تمہیں گزارا کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اسی کو مفسرین آیت تخییر کہتے ہیں۔ تخییر کا معنی بتایا اختیار دے دینا۔ حضور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس حضور آئے اور فرمایا عائشہ میری بات سنو۔ انہیں متوجہ کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اور میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر تم نے میری اس بات کا جواب نہیں دینا۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کرو اور پھر مجھے جواب دینا میری اس بات۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا، اگر تمہیں دولت چاہیے میں دے دیتا ہوں، پھر میری زوجیت میں تم نہیں رہو گے، اور اگر اللہ کا رسول اور دار آخرت چاہیے تو پھر انہی حالات میں تمہیں زندگی بسر کرنا۔ جب حضور نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں، حدیث میں ہے سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں مجھے کسی سے مشورے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور آپ فرماتے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ اے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں مجھے کسی اور سے، بھلے وہ میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، مجھے مشورے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اختار اللہ و رسول، حضور مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے۔ ساتھ ہی حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ بس ایک میری درخواست ہے،
میں نے واضح کر دیا، میں نے ماں باپ سے مشورہ بھی نہیں کرنا، اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتا ہوں۔ خواہش یہ ہے کہ آپ میرا یہ جواب باقی ازواج کو مت بتائیے، آپ نے ہر زوجہ کو اختیار دینا ہے، سب کو یہ آیات بتانی ہیں، سب سے ان کا جواب سننا ہے، میری درخواست ہے کہ آپ میرا جواب کسی کو مت بتائیے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ اور جانتے ہیں وجہ کیا بتائی؟ حضور نے فرمایا عائشہ اگر کسی زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ کا جواب کیا ہے تو میں چھپاؤں گا نہیں، میں بتاؤں گا۔ کیوں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے مشکل میں ڈالنے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ میں دیگر ازواج کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اگر وہ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کا جواب ان کو بتاؤں گا۔ یہ آیت تخجیر ہے اور یہ مسئلہ تخجیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا اور اس کو کچھ بھی شمار نہیں کیا گیا، یعنی اسے طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ خاوند اگر اختیار دیتا ہے بیوی کو، بیوی خاوند کو اختیار کر لیتی ہے تو اس سے ان کے نکاح پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت مسروق جو تابعی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کو ایک دفعہ اختیار دوں یا 100 دفعہ اختیار دوں، جب وہ مجھے اختیار کر لے تو اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس سے کسی قسم کی طلاق واقع نہیں۔ اس پس منظر کے بعد اب ہم سادہ لفظوں میں سمجھیں گے کہ تخییر کیا ہوتی ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو رہو اور اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو علیحدہ ہو جاؤ، جب خاوند یہ الفاظ بولتا ہے تو اس مجلس میں جہاں میاں بیوی بیٹھے ہیں، جب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس وقت تک بیوی کو اختیار۔ اگر بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے علیحدہ ہوتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ایسی صورت میں عورت کو طلاق بائن واقع ہو جائے، وہ خاوند کے نکاح سے نکل جائے، ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے، وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر عدت کے بعد یا دوران عدت وہ پھر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو ایسی صورت میں وہ پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ طلاق بائن کے بعد دوبارہ نکاح کی جو صورت ہے وہ موجود رہتی۔ اور اگر عورت یہ اختیار ملنے کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، تو ان کے نکاح پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ اسی طرح سے زندگی بسر کرتے رہ سکتے۔ اور اگر وہ مجلس ختم ہو جاتی، جس مجلس میں اختیار دیا تھا، جہاں دونوں بیٹھے تھے، خاوند نے اختیار دیا، عورت وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، اس کے بعد اگر وہ کہتی ہے جی میں علیحدہ ہوتی ہوں، اب اسے یہ حق حاصل نہیں۔ ہاں اگر خاوند نے اسے انکنڈیشنلی کہہ دیا، غیر مشروط طور پہ کہہ دیا تھا کہ تم جب چاہو یہ فیصلہ کر سکتی ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا علیحدہ رہنا چاہتی ہو، ایسی صورت میں پھر جب عورت چاہے گی وہ خاوند سے خود علیحدہ ہو سکے گی اور خاوند کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیں ہمارا جو نکاح فارم ہے جو 62 میں فیلڈ مارشل ایوب صاحب کے زمانے میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کے اندر بھی ایک شق موجود ہے جو اسی تخییر کی ہے، جسے تفویض طلاق بھی کہتے ہیں، کہ اگر خاوند اپنی طلاق کا حق بیوی کو دینا چاہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، خاوند اپنا حق بیوی کو دے سکتا۔ جس طرح سے خریدنے کا، بیچنے کا اختیار آپ کسی کو دے سکتے ہیں، جس کو پاور آف اٹرنی کہتے ہیں، آپ کسی کو پاور آف اٹرنی لکھ کے دے سکتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے کوئی چیز خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، آپ کا حق جس کے حق میں آپ پاور آف اٹرنی دیتے ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہی تفویض طلاق ہے۔ خاوند اگر چاہے بیوی کو طلاق کا اختیار دے سکتا ہے، جو شریعت نے خاوند کو دیا تھا یہ اس کو ٹرانسفر کر رہا، یہ منتقل کر رہا بیوی کو، زوجہ کو، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ اگر خاوند چاہے تو اس کے ساتھ کوئی قید لگا سکتا ہے، کوئی شرط لگا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آئی، مثلا میں نے نان و نفقہ ادا نہ کیا، میں اس کے حقوق ادا نہ کر پایا، یا کوئی بھی شرط، ایسی صورت میں اختیار ہوگا۔ اگر مشروط طور پہ دیا گیا تو وہ شرط پائے جانے کی صورت میں عورت کو اختیار ہوگا، اور اگر کوئی شرط نہیں لگائی گئی تو پھر مطلقاً عورت کو یہ اختیار حاصل ہوگا۔
یہ صورت تخییر کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت جس سے نکاح ختم ہوتا ہے اسے خلع کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 229 میں کیا گیا، اور جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنی طرف سے کوئی فدیہ دے کر نکاح سے آزاد ہونا چاہے تو فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس طرح سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ایک خاتون سے ہوا جن کا نام غالباً جمیلہ ذکر کیا گیا، اور حضرت ثابت بن قیس نے حق مہر میں ایک باغ ان کو دیا تھا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے خاوند سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن صورت کچھ ایسی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ہمارا یہ تعلق باقی رہے، لیکن طبعی طور پر کچھ بات ایسی ہے کہ میں اب ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ نکاح کو باقی رکھا جاتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جاتا، لیکن جب وہ کسی طور پر بھی نہ مانی تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ جو حق مہر میں باغ ثابت نے تمہارے خاوند نے دیا تھا تم وہ واپس کرتی ہو؟ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ثابت نے جب حضور نے انہیں بلایا اور بتایا کہ تمہاری زوجہ تم سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے حق مہر میں انہیں باغ دیا تھا، انہیں کہیے میرا باغ لوٹا دیں تو میں انہیں طلاق دے دیتا۔ پھر آپ نے ان سے استفسار کیا، وہ کہنے لگی جی میں راضی ہوں، میں وہ باغ واپس کرتی ہوں، یہ مجھے طلاق دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھر اس طرح سے انہوں نے طلاق دی اور وہ باغ واپس کر کے ان کے نکاح سے علیحدہ ہو گئے۔ اسے شریعت میں خلع کہا جاتا ہے اور اسی کو طلاق بالمال بھی کہا جاتا ہے۔ عورت قاضی کے پاس دعویٰ دائر کرتی ہے کہ میرا خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اور خاوند چاہے تو حق مہر واپس لے کر اسے طلاق دے سکتا ہے۔ خلع کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے، دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد عورت جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی، لیکن اگر کبھی وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہونا چاہیں، وہ دوبارہ یکجا ہونا چاہیں تو نئے نکاح کے ساتھ وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ خلع کی صورت میں بھی پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے واپسی کی صورت موجود رہتی ہے۔ خلع کے علاوہ ایک وہ طریقہ بھی ہے جس میں عورت خاوند کے نکاح سے تو نہیں نکلتی، لیکن اس کے ساتھ حقوق زوجیت کی ادائیگی حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کر لیا جائے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے، اور اس زہار کا جو ذکر ہے وہ سورہ مجادلہ میں کیا گیا۔ ایلا ہم نے ذکر کیا، تخییر ذکر کی اور خلع ذکر کیا، اس کے بعد یہ چوتھی صورت جو طلاق کے علاوہ ہے لیکن خاوند اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے۔ زہار کی صورت سورہ مجادلہ میں آیہ نمبر 2 میں بتائی گئی۔ مفسرین کرام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کے مابین کچھ ناچاقی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور حضرت اوس نے جھگڑے میں غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی۔ عربی زبان میں ظہر پیٹھ کو، پشت کو کہتے ہیں۔ حضرت اوس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے یوں حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اسلام سے قبل یہ جملہ اگر خاوند بیوی سے کہتا تھا تو اسے طلاق ہی شمار کیا جاتا، بیوی خاوند کے نکاح سے نکل جاتی۔ حضرت اوس کی جو بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا میکہ ختم ہو چکا ہے، اوس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں حضور میرا ان کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی تک مجھ پر اس بارے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی تک حکم یہی ہے کہ اگر خاوند بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو بیوی اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کے نکاح سے نکل جاتی۔ وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی رہیں اور بار بار اپنی مجبوریاں، اپنی حاجتیں اور اپنی مشکلات عرض کرتی رہی کہ یا رسول اللہ میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سبب، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے میرے خاوند کے۔ حضور وہ غصے کے تیز ہیں، تیزی غصہ کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا اللہ کے رسول میرا کوئی آسرا نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ حضور خاموش رہے۔ حضرت عائشہ کہتی میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی،
وہ خاتون بیچاری اپنی مشکلات بار بار بیان کرتی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت آ رہی۔ حضرت عائشہ کہتی وہ عورت بولے چلی جا رہی تھی، میں نے اسے ڈانٹ کے کہا کہ خاموش، دیکھ نہیں رہی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کی کیفیت آ رہی۔ اور جب نزول وحی مکمل ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، اس خاتون کو دیکھ کر آپ مسکرائے اور فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیرے مسئلے کا حل نازل فرما دیا۔ پھر حضور نے سورہ مجادلہ کی یہ ابتدائی آیات تلاوت فرما کر انہیں بتا دیا کہ ان کا خاوند جب فدیہ ادا کر دے گا تو اس کے بعد تم دونوں کا بطور میاں بیوی اکٹھے رہنا وہ جائز ہوگا اور تمہارا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ زہار میں لازم ہے کہ بیوی کے بیوی کو اپنے محارم میں سے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، ان کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ جب تک مشابہت نہ دی جائے تب تک زہار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ویسے کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری بہن ہے، تو یہ ایک لغو جملہ ہے، ایک بیہودہ اور ایک فضول بات ہے۔ اس سے نہ زہار ہوتا ہے اور نہ اس سے کسی قسم کی علیحدگی واقع ہوتی، لیکن یہ انتہائی فضول اور بیہودہ بات ہے جو کسی صورت زبان پہ نہیں لانی چاہیے۔ اگر زہار ہو جائے ان شرائط کے ساتھ جو عرض کر دی تو پھر اس کا حل بتا دیا گیا کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ زہار ادا ہو جائے گا اور ان دونوں کا بطور میاں بیوی رہنا جائز ہوگا اور ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ وبال نہیں ہوگا اور ان کے نکاح میں بھی کوئی فرق نہیں آئے۔ اور آخری صورت جو آج عرض کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں ہیں لیکن یہ اہم صورتیں ہیں جنہیں قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، جن سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا، اور ایک شادی شدہ ایک ذمہ دار جو مسلمان ہے اسے ان صورتوں کا علم ہونا چاہیے، اسے ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ان شرعی قوانین سے اسے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ کہیں نادانستگی میں غیر ارادی طور پر وہ حرام کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ایک صورت نکاح کے ختم ہونے کی لعان کہلاتی ہے، جس کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا۔ حضرت ہلال بن امیہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ انتہائی غیر حالت میں دیکھا، لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا گواہ؟ عرض کی حضور میں گواہ کہاں ڈھونڈتا پھر اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ جنہیں اپنی بیویوں پر یہ شبہ ہو یا انہوں نے صرف خود دیکھا ہے اور گواہ نہیں ہے تو پھر فرمایا وہ 4 قسمیں اٹھائیں قاضی کے سامنے جا کر کہ ان کی بیوی بد کردار ہے، اور 5ویں قسم یہ اٹھائیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت۔ قاضی بیوی کو جس پر الزام لگایا گیا ہے اسے بھی طلب کرے گا، بیوی بھی 5 قسمیں اٹھائیں گی، 4 قسمیں وہ یہ اٹھائے گی کہ میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ سچی ہے اور اس پر تہمت لگائی جائے تو وہ قاضی کے سامنے قسمیں اٹھا کے 4 بار کہے گی کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم اٹھا کے کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ جب یہ معاملہ پیش ہوا، یہ آیات نازل ہوئی سورہ نور کی آیا نمبر 6 سے لے کے آیا نمبر 9 تک، اس لعان کو اللہ پاک نے اس کی صورت کو ذکر کیا۔ حضور نے دونوں کو بلایا، دونوں نے قسمیں اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہلال بن امیہ سے فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں۔ لعان کے بعد خاوند اور بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، لیکن طلاق بائن کا حکم جیسے پہلے بھی بتایا، اگر کبھی دوبارہ زندگی میں کسی وقت بھی وہ اکٹھے ہونا چاہیں تو نئے نکاح سے وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے۔ یہ چند ایک صورتیں تھیں جنہیں قرآن حکیم نے بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں نکاح کو ختم کرنے کی بھی، طلاق کے علاوہ بھی کئی ایک صورتیں ہیں جن سے آگاہی ضروری ہے تاکہ ہم حرام سے، ناجائز سے اور حدود شریعت سے، تجاوز سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرعی معاملات میں درست رہنمائی حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد